اور اس کے بعد نواز شریف. تو سر یہ جو خلا ہے یہ بھی آپ کو لگتا ہے یہ برج ہو سکتا ہے کیا؟ مولانا صاحب فلیکسیبل تو وہ ہیں لیکن اس وقت اگر تحریک انصاف جن کے ساتھ ان کے سخت نظریاتی اختلافات ہیں اور ایک طرف نواز شریف صاحب جن کے ساتھ نظریاتی اختلافات نہیں لیکن ویسے گریونسز ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے ماریا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جے یو آئی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جے یو آئی جو ہے وہ 6 جماعتی اتحاد کا حصہ بنے گی انٹل انلیس مولانا کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے اور بہت سی, کیونکہ جے یو آئی کا تو پولیٹیکل کانفلکٹ ہی ادھر بن رہا ہے. تو اگر مولانا کے مقابلے میں علی امین گنڈاپور ہیں تو اب پی ٹی آئی آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن پہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی خیبر پختونخوا میں اس کے بعد. تو میرا خیال ہے ایک وہ ایگریمنٹ اس طرح کا چاہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ جہاں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی یا ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ تھوڑی نیچے آ جائے. فہد اب یہ لیکن پی ایم ایل این میں خود کتنی یکسوئی ہے؟ رانا صاحب کہتے ہیں بات کریں, جاوید لطیف صاحب جو کہ بڑے قریب نواز شریف صاحب کے نظریے کے سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بات نہیں کرنی ہے. سو پی ایم ایل این تو خود بات کرنے کے بارے میں سپلٹ ہے. محسن نقوی صاحب جس کے بھی ماں پہ رابطے کر رہے ہیں لیکن نون لیگ جو ہے وہ کیا ڈائیلاگ میں آپ کو انٹرسٹڈ نظر آتی ہے یا کیسی پولیٹیکل بیٹ ہے کہ بھئی بات کریں, الجھائیں, چلائیں معاملے کو آگے جتنا چلتا؟ میں بالکل اس پہ آنے سے پہلے جو مظہر صاحب بڑی اہم بات کر رہے تھے, جو ہوم ورک ہو چکا ہے ماریا, وہ اس میں ہوم ورک میں مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, جی ڈی اے اور پی ٹی آئی, یہ سب کا ایک اکٹھ جو ہے اس پر بہت سارا ہوم ورک ہو چکا ہے جو منظر عام پر آ سکتا ہے. اس کی انیشل میں سمٹم آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی چند گھنٹے پہلے جماعت اسلامی کے امیر کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے اور وہ پیغام پھر کسی ملاقات پہ جا کے ختم ہوتا ہے یا جو انڈر کارپٹ رابطے تھے وہ منظر عام پر آتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اور میں بتاؤں اہم ترین چیز وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان اس گیم کو اس دفعہ سیاسی نہیں سمجھ رہے. اچھا, ان کے قریبی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا اور جماعت اسلامی ان کے نزدیک اس دفعہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ مولانا کے جو گریوینسز ہیں اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے مجھے پشتون والی سیٹ پہ جو میرا اپنا ایم پی اے تھا وہ کھڑا نہیں کرنے دیا, اور جب میں کھڑا کرنے پہ بضد ہو گیا تو کہتے تھے یہ ہرا دیں گے ہم, اور یہ 24,000 ووٹ بھی نہیں لے سکے گا, 18,000 بھی نہیں لے سکے گا. تو پھر مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہوا. اب یہی مسئلہ, یہی سیم سمٹم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ ہیں کہ اپنی سیٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور وہ ایم کے جو وہاں کراچی میں انہیں مینڈیٹ ملا ہے اس پر کیا اپنی رائے رکھتے ہیں, اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو آپ دیکھیے, یہ ماضی کے امیروں کی طرح نہیں ہے, یہ مختلف آدمی ہیں. جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں یہ بہت مختلف شخصیت ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. تو پیر پگارو اپنے کچھ بیانات میں ماضی کے آپ کلپنگز دیکھیں تو ان میں کس طرح کی باتیں اور کیا سمٹمز کا اظہار کر چکے ہیں وہ آپ دیکھیں تو یہ پھر آپ کو مستقبل قریب میں شاید اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ پھر آپ کو سڑکوں پہ آتے. اور ایک بات اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سپٹمبر میں مینار پاکستان جلسہ کر کے اپنے لاہے عمل کا آغاز کریں گے, اور مظفر گڑھ جو انہوں نے 1 جون کو اپنا کرنا ہے عوامی اسمبلی ملین مارچ, اس میں وہ سپٹمبر کی کال دیں گے اور سپٹمبر میں وہ بتائیں گے کہ وہ آگے کیا اپنا لاہے عمل رکھتے ہیں. یہ ٹائم لائن بڑی دلچسپ ہے جو اکتوبر نومبر ستمبر کی آپ نے بات کی نا, یہ ٹائم لائن بڑی دلچسپ ہے. مظہر صاحب کوئکلی, یہ جو اگر اس طرح کی کوئی اپوزیشن نے مہم چلانی بھی ہے لیکن پارلیمنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو عددی طور پہ مضبوط ہے. اب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھتے کس طرف جاتا ہے, لیکن جب 2014 کے اندر کچھ اپوزیشن کی تحریک چلانے سے کچھ نہیں حاصل ہو پایا تو ٹھیک ہے, یہ ایک ایکٹیو ایک وائبرنٹ اپوزیشن ضرور ہو سکتی ہے اگر آپ نے سڑکوں کے اوپر کرنی ہے. دیکھیے ماریا, ایک چیز یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے درمیان جب 2002 کے بعد متحدہ مجلس عمل کا اسپلٹ ہوا تھا تو اس وقت سید منور حسن مرحوم جو تھے وہ اور ان سے میری بات بھی ہوئی تھی اس زمانے میں, وہ میرا خیال ہے اس وقت دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے کہ ہماری حکومت کیوں نہیں بہتر انداز میں چل سکی. دونوں کو پی ٹی آئی سے پرابلم ہے.
आप देखिए जमात इस्लामी भी बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं शो की उन्होंने जब पीटीआई के वक्त उनसे मिला। उसके मुकाबले में जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मुत्तहदा मजलिस अमल का रिवाइवल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या मुत्तहदा मजलिस अमल का रिवाइवल हो सकता है। असल चीज जो मारिया जो इस वक्त है, जो मुझे लगता है वो ये कि इस वक्त देखें पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक कशीदगी है, पोलराइजेशन है, तकरीबन नो टॉक्स वाला मसला है। सारी नजरें जुडिशरी पर हैं। ठीक है कि जुडिशरी का पलड़ा जो है वो किस जानिब झुकता है। और इस वक्त जो पीएमएलएन के अंदर कंसर्न है वो यही है कि उनको ये तासुर मिल रहा है कि शायद जुडिशरी का पलड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की जानिब झुक रहा है। अब ये जो चीजें अब ये जो आप मीडिया के हवाले से चीजें हैं, सर मुझे थोड़ी सी बहस को समेटना, ये जो आपने कहा ना कि ये इस पे जुडिशरी का जो किरदार है, इस हवाले से जो है तहफुजात पीएमएलएन के, ये बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।